علماء اہل سنت۔ یہ دوست 12 دفعہ گزارش کی، یہ آپ کیوں تنگ کرتے ہیں؟ یہ انتظامیہ والوں کے ساتھ تعاون فرمائے، باقی دوست بھی آگے چلے جائیں، نہ تنگ کیا کریں یار۔ کمیٹی والے دوست سارے نا ان کے ساتھ تعاون کریں، جزاک اللہ۔ ہاں الحمدللہ الذی ذی العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا منبع الجود والعطا، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، آمنت باللہ صدق مولانا العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے حضرات پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں، حمد اور ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے۔ درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ اعلیٰ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عشق مصطفیٰ کانفرنس کے عنوان سے اس خوبصورت اجتماع میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ یہ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو دین کے ساتھ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کیا ہے، کیا غرض و غایت ہے، کیا اس کے مقاصد ہیں، بڑے ترتیب کے ساتھ عابد صاحب نے آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھنی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ جس بندے نے کسی کا وقت ضائع کیا اس نے بھی قیامت میں حساب دینا ہے۔ تو چونکہ بات جو ہو چکی اسے دہرایا نہیں جائے گا، مقاصد کیا ہیں وہ سب آپ سمجھ چکے۔ میں اب جلدی سے بات شروع کروں گا، چونکہ ماشاءاللہ سے آپ نے کافی ساری تقاریر کو، خطبات کو، نصائح کو، اچھی گفتگو کو سننا ہے۔ میرے حصے میں جو میرے نصیب میں ہے چند باتیں، اللہ کرے کہ میں جب وہ بات کروں تو اللہ مجھے خلوص کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید نے آپ کی یہ ایک مہربانی ذرا کریں میرے ساتھ آپ، یہ مطلب تصویر کا ثواب کوئی نہیں، یہ پکی بات ہے۔ مطلب کسی عالم نے یہ قول نہیں کیا کہ اس کا کوئی اجر ہے، اس کو یہ تو ضرورت کے لیے جائز ہے، ایک مجبوری بن گئی تھی، ورنہ اس کو اتنا سوار نہ کریں، نفسیاتی مسئلہ نہیں بنائیں اس کو۔ پر ٹھیک ہے، یہ ویڈیو ایک آدھ بن رہی ہے تو یہ کتنی کافی ہے۔ مطلب اب ہم نے صرف لوگوں کو صرف صحافی نہیں بنانا، نہ ساری قوم کو ایکٹنگ سکھانی ہے، اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی کئی شعبہ جاتے ہیں جس میں ملت کے جوانوں نے جانا ہے، تو اس سے باہر نکلیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری بات توجہ سے سنیں، کچھ باتیں آپ سے، اور تھوڑا سکون پیدا کریں آپ نا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو محافل ہیں ان کے بڑے آداب ہوتے ہیں، تو آپ تھوڑا اطمینان توجہ رکھیں، اور جتنی بھی گفتگو ہو میرے بعد بھی ان سب کو بھی آپ توجہ سے سنیں، چونکہ اجتماع میں آنے کا مقصود یہ ہے کہ اتنا زیادہ اہمیت کے ساتھ اس کو انعقاد پذیر ہے یہ، اور بڑی بڑی دور سے مہمانان گرامی قدر آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے ہم نے اس سے ضرور کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مومن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا ہے نا، وہ رشتہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اور اولیٰ کا ایک معنی مالک کے کیے گئے کہ نبی پاک علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہیں۔ مومن اپنی جان کے اتنے مالک نہیں جتنے اللہ کے رسول ان کی جان کے مالک۔
انسان کی جب کسی شخص سے دلچسپی ہو جاتی ہے نا، ہر آدمی سے انسان کو محبت نہیں ہوتی، کچھ جگہوں پہ انسان مجبور بھی ہوتا ہے، محبت نہیں ہوتی، لیکن جس جگہ محبت ہوتی ہے وہاں اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ گھر اس آدمی کا زیادہ اچھا نہیں چلتا جو اپنی بیوی کو خرچ زیادہ دیتا ہے، مکان اچھے میں رکھتا ہے، بلکہ وہ گھر زیادہ اچھا چلتا ہے۔ یہاں مکان تو کچا ہوتا ہے لیکن میاں بیوی کے درمیان اعتماد کا اور محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے، ورنہ وہ سجرا سنورا گھر بھی دوزخ نظر آتا ہے۔ دین نے ہمیں جو اسلوب دیا وہ یہ ہے کہ مومن کامل ہونے کے لیے نبی پاک کی محبت شرط ہے۔ اگر حضور سے محبت ہوگی تو ایمان مکمل ہوگا، اگر نبی کریم علیہ السلام سے محبت نہیں تو ایمان کی تکمیل ہو سکتی، اور محبت لفظوں میں سمیٹی نہیں جا سکتی، اور محبت کی اداکاری ویسے ممکن نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود اپنے دل سے پوچھے۔ ہمارے ہاں تو ڈگریاں جاری کی جاتی ہے نا، فلاں عشق رسول ہے، وہ جس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتھی ہوتی ہے اس کو عشق رسول کی سند مل جاتی ہے، اور جو 1 لاکھ روپیہ کسی جگہ خرچ کر دیتا ہے وہ سب سے بڑا عشق رسول ہو جاتا ہے۔ یہ ڈگری میں کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ تو میرا اندر بتائے گا کہ مجھے حضور سے کتنی محبت ہے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، آپ خود اس پر غور کریں۔ ہمارا حضور سے پیار کرنا ضروری ہے، اگر محبت نہیں ہوگی تو پھر دین پر چلنا مشکل ہوگا، آسان نہیں ہوگا، ورنہ پھر بوجھ سے بنتے ہیں۔ ساری زندگی رشتہ چلتا ضرور ہے پر اس کا لطف کوئی نہیں ہوتا، اور اگر محبت ہو تو پھر جینا آسان ہو جاتا ہے۔ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ اہل سنت کے ایک بزرگ عالم نے کہیں بیان کیا ہے کہ صحابہ حضور علیہ السلام کا پیشاب پی جاتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلی کا پانی پی جاتے تھے، ریٹ نکلتی تھی ناک مبارک سے تو وہ چہروں پہ مال لیتے تھے۔ تو حضرت یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں کالج میں پڑھاتا ہوں۔ میں نے کہا وائف کیا کرتی ہیں؟ کہنے لگے بڑے اچھے گھرانے سے ہیں، وہ بھی ایک کالج کے اندر لیکچرار ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یقیناً آپ کی بیوی شادی سے پہلے یہ روٹین ہوتی ہے خواتین کی کہ وہ کسی کا بچہ پیشاب کر دے تو ان کو گھن آتی ہے، کسی کے باتھ روم میں جائیں اور بچے نے پیشاب کیا ہو تو ناک پہ رومال رکھ لیتی ہیں، اور کوئی ان کے قریب کہہ کر دے تو وہ بھی کہہ کر دیتی ہیں، ہوتا ہے نا جی ایسے، اور آ کے شکوہ بھی کرتی ہیں کہ فلانے گھر والوں کے لوگوں کا جینے کا رہنے سہنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ٹھیک نہیں ہے، کو پتہ ہی نہیں صفائی کیسے کرنا ہے۔ وہ تو دیکھیں سارا ان کا واش روم آلودہ تھا، جب میں گئی ہوں ان کے بچوں کے وہاں پیمپر پڑے ہوئے تھے، بڑی باتیں سناتے ہیں لوگ۔ وہی بی بی جو کل تک تنقید کر رہی تھی، پھر جب اس کا اپنا بچہ ہوتا ہے نا اس کے بالوں میں پیشاب کرتا ہے، اس کے منہ میں کہہ کر دیتا ہے، پھر بھی اسے الٹی آتی ہے، پھر بھی اسے گھن آتی ہے۔ کیوں بھلا؟ وہ جب تک تنقید کر رہی تھی تو دوسرے کے بچے سے کر رہی تھی، وہ کسی کا بچہ تھا، اس سے پیار نہیں تھا، اور جب اپنا بچہ ہوتا ہے تو پھر اس سے محبت ہو جاتی ہے، پھر ہو جاتا ہے پیار۔ پھر انسان جو ہوتا ہے نا پھر وہ کہتا ہے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں، میرے لیے یہ آسان ہے۔ جب محبت ہو جائے تو پھر بحث نہیں ہوتی، پھر غلامی ہوتی ہے، اور جب تک محبت نہیں ہوتی تب تک بحث ہی ہوتی ہے، تنقید ہی ہوتی ہے۔ پیار ہو جاتا ہے تو آسانی ہوتی ہے۔ دین ہمیں آسان کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے نبی کریم سے محبت کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا حضور سے محبت ہے، محبت رستے کی مشکلات کو آسان کر دیتی ہے، ان کو پیار ہے۔ کنز المال میں بھی حدیث ہے، اور اپنے مفہوم کے لحاظ سے بسند صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، اور با اختلاف روایات صاحب ترمذی نے اپنے جامع میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔ کسی نے ایک روایت ہے کسی نے، اور کنز المال میں صاحب کنز المال کہتے ہیں کوئی نہیں، حضرت ابو دردہ خود ہی تھے۔ جناب ابو دردہ نے ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر سے ان کے دور خلافت میں پوچھا، حضرت جی انسان پر بڑے وقت آتے ہیں جب اسے خوشی اور مسرت کے لمحات ملتے ہیں، تو زندگی میں آپ کب خوش ہوئے تھے؟ وقت بتائیں نا۔ انسان کے ہاں بیٹا ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے میٹرک کے امتحان کا بھی بڑا ہی انتظار ہوتا ہے، اور آ جائے تو بندہ اس وقت بھی بہت بڑا اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، چلو عزت بچ گئی ہے۔ کئی مواقع پہ خوش ہوتا ہے، اپوائنٹمنٹ لیٹر جس دن پہلے دن ہاتھ لگتا ہے تب بھی بندہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ پوچھا حضرت ابو دردہ نے کہ ابو بکر آپ کب راضی ہوئے؟ تو بڑے موقع تھے جناب صدیق اکبر پر، مسلمان بھی ہوئے تھے، مال بھی کمایا تھا، اللہ نے بیٹے بھی دیے تھے، اور پھر
ایک وقت ایسا بھی آیا کہ امیر المومنین بن گئے، تو کب راضی ہوئے؟ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یار تو نے تو میرا تار ہی چھیڑ دیا، بیٹھ میں تمہیں بتاتا ہوں کب راضی ہوا تھا، آؤ بیٹھو۔ بیٹھے حضرت ابو دردہ، تو آپ فرمانے لگے ابو دردہ جس دن نا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینے لے کے جا رہا تھا، راستے میں نا میری اچانک نظر پڑی تو چہرہ نور پر، پیشانی اطہر پر پسینہ دیکھا، گرمی شدید تھی، میں پریشان ہو گیا۔ اب نا ہم نے یہ محفلیں یہ تو ہم نے غریب لوگوں کے ہتھے چڑھا دیے، سیاستدان ایم این اے ایم پی اے وزیر مشیر یہ تو مذہبی جلسوں میں نہیں آتے، یہ تو جائیں گے سیاسی جلسے میں، اور جو تھوڑا سا بھی چودھری کہلاتا ہے نا وہ بھی مذہبی جلسے میں نہیں آتا، بلکہ تنقید کرتا ہے مولویوں نے رات سونے نہیں دیا۔ میں نے کہا اپنے اپنے نصیب ہے نا، الیکشن کے دن آتے ہیں تو تم گلی گلی گھومتے ہو، جھوٹوں کے نعرے لگاتے ہو، اور ایم این اے تقریر کر رہا ہوتا ہے تو کہہ رہے ہوتے ہو کہ امیدوار کہ یہ جھوٹ بول رہے سارے، اپنے اپنے نصیب ہے نا۔ تمہارے حصے جھوٹوں کے نعرے آئے ہیں، ہمارے حصے محمد عربی کے نعرے آئے ہیں، یہ ہمارے حصے میں آیا سارا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میں تو ساری تقریر بغیر نعروں کے کر لیتا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میری بات پہ توجہ فرمائے۔ حضرت ابو بکر نا سردار تھے قبیلے کے، غریب آدمی نہیں تھے، وہ سردار تھے۔ اب تو ابھی میں کہہ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ امیر آدمی ہو، پڑھا لکھا ہو یا کسی عہدے پہ ہو، ان لوگوں کا تو پیر بھی کوئی نہیں ہوتا، ان کا تو استاد بھی کوئی نہیں ہوتا، اور چار لوگ اگر جاننے لگ جائیں تو پھر اس سے بڑا بھی کوئی نہیں ہوتا، پھر وہ خود بھی سب سے بڑا ہوتا ہے۔ بڑا مشکل ہے اپنے آپ کو بیلنس میں رکھنا، مشکلات آتی ہیں انسان۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک بڑے قبیلے کے آدمی، پڑھے لکھے مالدار، لیکن جب انسان کو پیار ہو جاتا ہے، کیا کہا اقبال نے، ابھی آپ کیا سن رہے تھے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ محبت ہو گئی رسول کریم سے، فرمانے لگے جب میں لے کے جا رہا تھا نا تو میں نے پسینہ دیکھا، میں نے فوراً عرض کیا حضور تھوڑی دیر آرام نہیں کر لیتے، وہ پہاڑ کی ڈھلان ہے، میں سایہ نہ دیکھا ہوں۔ حضور نے فرمایا دیکھا ہو، فرماتے میں گیا اور میں نے جا کے نا اس جگہ کو صاف کیا اپنی چادر سے، پھر میں نے اپنی پگڑی کو کھولا اور چار طے کر کے میں نے بچھا دیا، عرض کی یا رسول اللہ تھوڑی دیر آرام کریں۔ کہتے ہیں حضور آرام کرنے لگے تو میں تلاش کرنے لگا کوئی ٹھنڈی چیز ملے تو محبوب کو پیش کروں۔ فرماتے ہیں ایک چرواہا نظر آیا تو میں نے کہا دودھ ایک بکری کا دے دو، کہنے لگا ڈیرے پہ تو 3 دینار کا ہے، یہاں تو میں مہنگا بیچتا ہوں، 4 دینار لوں گا۔ آپ فرمانے لگے یار تو زیادہ بھی مانگتا تو میں دینے کو تیار تھا، بس ایک شرط ہے میری، ذرا یہ برتن بھی دودھ کا دھو لو، اپنے ہاتھ بھی دھو لو، بکری کے تھن بھی دھو لو۔ کہتے ہیں مجھے کہنے لگا بڑے پاک صاف ہو، اور میں نے کہا یار میں تو جو ہوں جس کے لیے لے کے جانا ہے نا انہیں اللہ نے بڑا پاک پیدا فرمایا۔ کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا کہ بھائی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، پر کنواں یہاں سے دور ہے، وہ دور ہے سامنے کنواں پہاڑ کے پیچھے۔ تو آپ فرمانے لگے تو مجھے رستہ نہ بتا، بس اشارہ کر دے، اور تو 10 منٹ ٹھہر دیکھ میں کیسے آتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر دوڑے گئے، فرماتے ہیں وہاں سے پانی بھر کے لایا، پہلے بکری کے تھن دھوئے، اپنے ہاتھ دھوئے، وہ کہنے لگا دودھ بھی تم ہی دھو لو۔ کہتے میں نے دودھ دھویا، اب دل میں خواہش ہے اسے ٹھنڈا کروں۔ یہاں بہت سارے نادان کہتے ہیں کہ حضور کے دین سے پیار کرو، عشق رسول کی، ذات رسول کی باتیں آپ کرتے ہیں، فضائل شمائل اور خسائل میں کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا نادانو ذات سے پیار نہ ہو تو بات کیسے مانی جائے گی؟ ذات سے محبت ہوگی تو بات مانی جائے گی نا۔ فرماتے ہیں میں گیا، وہ دودھ لے کے دوبارہ کنویں پہ وہاں سے پانی نکالا اور پھر اس میں دودھ رکھا، اس کو ٹھنڈا کیا۔ اب نہ میں تیزی سے چل رہا ہوں اور توجہ بھی دودھ پر ہے، سوچتا ہوں دیر ہو گئی تو دوبارہ گرم نہ ہو جائے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ میں راضی کب ہوا تھا۔ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں جب میں پہنچا، جا کے کھڑا ہوا، ابھی میں کھڑا ہوا ہی تھا کہ میرے محبوب نے آنکھیں کھول دی۔ کہتے ہیں گھٹنے زمین پر بچھا کے، یار بہت بڑا سردار، بہت بڑا۔ کہتے ہیں میں نے یوں کر کے پیالہ جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا نا تو محبوب نے اٹھ کے میرا لایا ہوا دودھ، میرا لایا ہوا دودھ۔ فرماتے ہیں جب رسول کریم نے اپنے ہونٹوں سے وہ لگایا
اور پہلا گھونٹ بھر کے حضور مسکرائے تو میں رو پڑا۔ محبوب نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ وہ خواجہ غلام فرید کہنے لگے تن تندور تے ہڈاں دا بالن، اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھن لایا، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدہ وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ غلام فریدہ وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ کہا یا رسول اللہ رو اس لیے پڑھا ہوں کہ میری خدمت قبول ہو گئی۔ کہتے ہیں رسول کریم نے جب پیا تو فرمانے لگے مجھے بڑا مزہ آیا ہے، میرا دل ٹھنڈا ہوا۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں ابو دردہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں اس دن اتنا راضی ہوا کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوا، اتنا اس دن میں راضی ہوا۔ شاہ صاحب آگے جی یہ ذرا کھول دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ گرامی قدر اس وقت ہمارے درمیان عزت مآب پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید محمد ذیشان المجتبی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آستانہ عالیہ چراغیہ والٹن شریف تشریف لا رہے ہیں۔ ہماری خوشبختی ولی کامل کے نور نظر آج کی اس محفل پاک میں آپ کی زینت، آپ یقیناً قابل صد احترام، درمیان سے آپ دو شباب رستہ چھوڑ دیں تاکہ بآسانی حضرت کو ہم اسٹیج پر خراج تحسین پیش کر سکیں۔ بالکل میں انہیں نہ سخت دنی اچھا کچھ جو نوجوان ہیں وہ کوشش کریں علماء کو جگہ دیں اسٹیج پر، یہ جو صوفے لگے ہوئے ہیں ان پر علماء جو ہیں وہ تشریف رکھیں، باقی دو شباب بیٹھ جائیں، نیچے آ کے بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ احباب تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ علی مرتبت صاحبزادہ سید ذیشان المجتبی صاحب جلوہ فراز ہو گئے ہیں، آپ لوگ تشریف رکھیں جی۔ مجھے اس بات کا بھی احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے کئی مہمان ماشاءاللہ یہاں تشریف فرما ہیں، سب نے اپنے اپنے وقت پہ بات کرنی ہے، میں اور زیادہ مختصر کرتا ہوں۔ آپ لوگ تشریف رکھیں نا جی، بیٹھ جائیں، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں۔ اگر کوئی تکلیف میں بیٹھے گا تو اللہ اسے اجر عطا کرے گا، اس کو اللہ زیادہ اجر دے گا، اللہ آپ کو برکات عطا کرے۔ بیٹھ جائیں، جلدی بیٹھیں۔ تو میرے عزیز جو بات عرض کر رہا تھا اس پر تھوڑی غور کریں۔ صحابہ کرام کا نا حضور کی ذات کے ساتھ والہانہ پن تھا، نبی کریم کی ذات کے ساتھ پیار۔ ہمارے ہاں نا مزاج نہیں رہا محبت رسول کا۔ میں اکثر محسوس کرتا ہوں کہ اتنی تنقید ہوئی جعلی پیروں پر کہ لوگوں نے اصلیوں کا بھی ادب چھوڑ دیا۔ بڑی خوبصورت نعت پڑھ رہا ہے نعت خاں، بڑی خوبصورت، اس نے تار چھیڑ دیا ہے، بالغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے، بڑی خوبصورت وہ نعت پڑھ رہا ہے، لیکن نیچے ایک بندہ کرسی پہ بیٹھا ہے، وہ کہہ رہا ہے اس نے 40,000 لیا ہے۔ وہ خدا کے بندے، اب پہلے تو آپ غلط کرتے ہو، ایسا کام ہی کیوں کرتے ہو؟ نعتیں خریدنے والا، تلاوتیں اور تقریریں خریدنے والا، اور اگر کرتے ہو تو اب جو اس نے کرنا تھا وہ تو کر چکا، اپنا مزہ تو نہ خراب کر۔ اب نے تو سرکار کی نعت سننی ہے، ہمیں اس سے کیا لگے کون کیا کر رہا ہے؟ اپنا ذائقہ خراب کر لیا، ذوق خراب ہو گیا، شعری ذوق بھی خراب ہے آج کل، درد کا مزاج بھی خراب ہے۔ کوئی بڑا اچھا مسجع مکفہ پڑھنے والا بھی ہو تو پھر بھی میرا زندگی میں تجربہ یہ ہے کہ نعت پڑھنے سے زیادہ نعت سننا کمال ہے۔ کو نہیں سمجھ آئیے آپ کو؟ نعت پڑھنا حضرت حسان کی سنت ہے، سننا نبی پاک کی سنت ہے۔ کیا بات، آپ بات کو سمجھیں، زیادہ کمال تو اس کو سننا ہے، اس کو سننا کمال ہے۔ وہ ذوق، وہ درد، وہ شوق، وہ پیار، وہ مٹھاس، وہ لب و لہجہ، آپ اپنے ذوق کو قائم رکھیں۔ کبھی کبھی ویسے بھی نا، ایک تو یہ ہے کہ محفل آئی تو نعت خواں آیا، کبھی کبھی ویسے بھی کسی نعت خواں کو ملیں، اپنے محلے میں جو بچہ نعت پڑھتا ہے اسے کہیں یار سنا مصطفیٰ کریم کی کوئی نعت،
کبھی کبھی اپنی طبیعت میں یہ ذوق پیدا کریں. کوئی اچھا شعر، تھوڑی بہت دلچسپی تھی شاعری سے جب پڑھتے تھے دوران طالب علمی، تو کبھی کبھی فون کرتے تھے کسی اچھے شاعر کو اور کہتے تھے یار کوئی نئی بات تو سنا، کوئی نیا شعر تو بیان کرنا، کوئی تذکرہ چھیڑنا محبوب کا. ہمارا ذوق، ہمارا درد، ہماری کیفیت، اس طرح ہم الجھے ہیں دنیا داری میں. اس طرح کا معاملہ ہوا ہے کہ وہ پیار سرکار کے ساتھ، وہ غلامی کا رشتہ. یارو ہر جگہ بڑے بننے میں مزہ نہیں آتا، آپ یقین کریں. کہیں کہیں غلامی میں بڑا چسکا آتا ہے. ہاں، جو صاحب طریقت لوگ تھے نا وہ بڑے، میں ابھی کہہ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے دوستوں کو ایک محفل میں کہہ رہا تھا کہ جلسوں میں نا جس کی اصل محنت ہوتی ہے تو بیچارہ سٹیج پہ ہوتا ہی نہیں. کبھی دیکھا آپ نے اشتہار لگانے والے سٹیج پہ ہوں، جھاڑو دینے والے، کرسیاں لگانے والے، وہ بیچارے کہاں سٹیج پہ تو وہ بیٹھے گا لاکھ دے گا یا دتھی لے کے آئے گا، وہ کہاں سٹیج پہ، ان کو کہاں جگہ ملتی ہے بیچاروں کو، تو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن وہ کبھی بھی پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ یہاں تو کیمرے نے دیکھا تو فوٹو نے دیکھا، اور جب وہ اشتہار لگا رہے تھے تو مدینے والے محبوب نے دیکھا، اب وہ جھاڑیوں لگا رہے تھے تو رسول کائنات نے دیکھا. کبھی کبھی اتریں نیچے، کبھی کبھی اتریں، کبھی کبھی واپس آئیں، اپنا ذوق پورا کریں، نشہ پورا کریں، کبھی کبھی اس محبت کو جلا بخشیں. حضرت عثمان غنی شہزادے تھے، رئیس اعظم تھے، کبھی پانی کا پیالہ اٹھ کے نہیں پیا، مالدار تھے، مال تھا، باپ کے پاس بھی مال تھا بڑا. ہم تو نبی پاک کی نسبتوں کی غلامی کرنے والے ہیں نا، ہمارے ہاں بحث بڑی ہوتی ہے، اور بیچارہ جس آدمی کو روح ابجد کا نہیں پتا وہ بھی بحث کرتا ہے. ہم نبی پاک کی ہر نسبت کا ادب کریں گے، امام حسن کا بھی ادب کریں گے، امام حسین کا بھی، اور سیدنا امیر معاویہ جن کے ہاتھ کے ساتھ امام حسن نے اپنا ہاتھ ملا لیا، وہ بھی امت کے لیے سلوٹ کے قابل ہے، کیونکہ ہم نے نسبتوں کا احترام کرنا. ہماری مجبوریاں امام حسن، انہوں نے انہیں اعزاز دیا ہے. یہ زمانہ یہ بحث کا زمانہ ہے. فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. وہ جو قابل ترین لوگ تھے نا، اقبال جیسے، اقبال آخری عمر میں رویا کرتے تھے اور کہتے تھے خرد کی گتھیاں سلجھا چکا یا رب مجھے صاحب جنوں کر، اب میں چاہتا ہوں کہ درد ملے ذوق. حضرت عثمان غنی شہزادے ہیں میرے بھائی، مالدار آدمی، پانی کا پیالہ کبھی نہیں پیا. کہیں سفر پہ گئے تھے، صاحب طبقات نے لکھا ہے، واپس لوٹے، مسجد میں حضور کے پیچھے نماز پڑھی، 2-3 دفعہ چہرہ نور کی زیارت کی تو حضرت بلال سے کہنے لگے بلال حضور کے چہرے پر کمزوری کیوں ہے؟ تو حضرت بلال کا عشق بڑا کھرا تھا. کچھ لوگ لفظوں کا ہیر پھیر جانتے ہیں پر جذبات نہیں جانتے. حضرت بلال اپنا نام لکھنا نہیں جانتے تھے، بظاہر پڑھے لکھے نہیں تھے. حضرت بلال کا مکان نہیں تھا، کسی سیاسی عہدے پہ نہیں تھے، تھوڑا بولتے تھے. کتب حدیث میں یہ علماء بیٹھے، پوچھ لیں ان کی روایات بھی کوئی نہیں، بڑی کم ہے. حضرت بلال حبشی نے کیلو کال نہیں کیا، جتنا بھی کیا ہے مصطفیٰ کی غلامی کی ہے اور محبوب سے پیار کیا ہے. کہ صرف باتوں کے گورکھ دھندے کا نام پیار رہ گیا. صاحب سنو، حضرت بلال سے جناب عثمان غنی نے پوچھا بلال حضور کے چہرے پہ کمزوری کیوں ہے؟ تو حضرت بلال نے کوئی جواب نہیں دیا، بس رو پڑے. کہنے لگے جاؤ گھر سے جا کے پوچھ لو، مجھ سے نہیں بتایا جاتا، جاؤ. حضرت عثمان غنی نے دروازے پہ دستک دی. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پردے کے پیچھے سے کون ہے؟ اماں جی میں غلام عثمان نماز پڑھنے گیا تھا، حضور کے چہرے پہ نکاحت. بلال سے پوچھا تو کہتے ہیں گھر جا کے پوچھ لو. حضرت عائشہ روئیں، ہیج کی بند گئی. کہنے لگے بلال 4 دن بیت گئے، حضور نے کھجور اور پانی کے سوا کھایا کچھ نہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ نبی پاک مجبور ہیں بھوک کاٹنے؟ پتہ ہے آپ کو یہ فقیری میرے نبی کی پسند ہے. ہاں کچا مکان حضور کی پسند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اختیار دیا تھا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں. حضرت یوسف نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں. جناب سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں. پر حضور نے فرمایا میں نے بادشاہت قبول نہیں کی، میں نے رب کا بندہ اور نبی بننا پسند کیا ہے. متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لو شان خدا بندی. نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی پسند ہے فقیری.
सादा खाना और मोटे बांध की चारपाई पे सोना, ये हुजूर की पसंद है। हजरत उस्मान ने जब सुना 4 दिन से रोटी नहीं खाई, दौड़े गए। इधर देखिए जी मेरी तरफ, दौड़े गए, अपने कंधे पर अनाज की बोरी रखी, शहजादा है, मालदार है, और फिर खाने पीने का सामान लाए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से कहने लगे, अम्मा जी अगर आप पर्दा कर लें और मुझे सेम दे दें। हज़रत आयशा कहती हैं, मैं बार बार पर्दे की ओर से देखती। मैंने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से भी कहा कि ज़रा देखो तो सही क्या हो रहा है। कहती हैं उस्मान गनी ने अपनी दाढ़ी पल्लू से बांधी और फिर उन्होंने हुजूर के घर में झाड़ू दिया, फिर उन्होंने चूल्हे में आग जलाई और फरमाया जब वो फूंके मार रहे थे तो मैं उनकी दाढ़ी से ना पानी के कतरे, धुआं निकलता देख रही थी और कतरे गिरते पसीने के देख रही थी। आप फरमाती हैं फिर उस्मान ने ना खाना पकाया, फिर रोटियां पकाई, उनके हाथ जले, फिर दस्तरखान सजाया और फिर जब खाना चुन लिया तो